اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی. ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھ کے رہو، دشمن بنا کے رکھو. تو جو شخص شیطان سے جتنا دشمنی کرے گا اتنا اللہ کو پیارا لگے گا. اس لیے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے آج تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح کھلا دھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور ایک میری ہی عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو شیطان سے دشمنی رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے. اور ایک دشمن اور بھی ہے جو ہمارے اپنے من کے اندر ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. یہ ہے دوست نما دشمن. ظاہر میں دوست ہوتا ہے، حقیقت میں دشمنی کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو پالتے ہیں، وہ ہمیں جہنم میں دھکا دیتا ہے. یہ شیطان سے زیادہ بڑا دشمن ہے. یہ شیطان کا بھی گرو ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا. دیکھیں جب شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا جس نے اسے بہکایا ہو. تو کس نے اسے بہکایا؟ اس کے نفس نے اسے بہکایا. تو یہ عزازیل کو شیطان بنا دیا اس نے. یہ نفس ہمارے اندر ہے اور دوستی کے رنگ میں ہماری دشمنی کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. جو اندر کا بھیدی ہوتا ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ ہمارے اندر کا بھیدی ہے اور یہ زیادہ نقصان دیتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کو ضعیف کہا گیا اور نفس کے مکر کو عظیم کہا گیا، بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے. اور نفس کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے، جو کہ نفس شامل تھا. تو نفس شیطان سے زیادہ نقصان دہ، ہم اسے دشمنی نہیں سمجھتے. ان دونوں سے دشمنی کرنا یہ ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو فرمایا نا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بغض رکھے. تو ہم اللہ کے لیے بغض کس سے رکھیں؟ نفس اور شیطان کے ساتھ. نفس خواہشات سامنے لاتا رہتا ہے کہ تم اس پر عمل کرتے چلو، مزے کی زندگی گزرے گی. شیطان بھی گناہوں کے خیال دل میں ڈالتا چلا جاتا ہے کہ گناہ کرو دیکھی جائے گی. یہ دونوں دشمن ہیں. ان کو دشمن سمجھ کے رہنا اور ان کے ساتھ دشمنی کرنا، ان سے دل میں بغض رکھنا، یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. جب تک ہمارا ان کے ساتھ یہ دشمنی کا معاملہ نہیں ہوگا ہم اللہ کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے شیطان سے دشمنی کا ظاہر کرنا ضروری ہے. اس لیے حج قبول ہونے کے لیے رمی جمار کا عمل ضروری ہے. رمی جمار کیوں کروائی گئی؟ ثبوت مانگا گیا کہ تم عرفات میں آئے، مجھ سے محبت کا اظہار کیا، میرے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں، لیکن جو میرا دشمن ہے ذرا اس سے بیزاری کا اظہار بھی تو کرو نا کہ تم مجھ سے بری ہو، تم اس سے محبت نہیں کرتے. چنانچہ پھر مینا میں بلا کے 3 دن شیطان کو کنکریاں مروائی گئی. وہ کنکریاں مارنا تو ایک ظاہر میں عمل ہے، اصل میں تو ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھتے ہیں. اسی لیے جمرہ جو ہے جب شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کی شان کہ قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میرے دوست بن کے رہو، تو میرے دشمن کے دشمن بن کے رہو. یہ شیطان اللہ کا دشمن، ہم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھ کے رکھیں. اور عجیب غلط فہمی یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہ دشمن سمجھتے ہیں، نہ اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور اس غلط فہمی میں ہم گناہوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. لہذا جو چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو وہ ہر وقت نفس اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، ان سے محتاط رہے کہ کہیں یہ میرے اوپر وار نہ کر دیں. نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز ہاں باز بے عمل. تو ہمیں ان سے بہت واچفل رہنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے اور ان کی نہیں ماننی.
جس بندے نے یہ فیصلہ دل میں کر لیا نا کہ میں نے نفس اور شیطان کی بات نہیں ماننی، سمجھ لیں کہ اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، خواہشات کو توڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت اس بندے کا ٹھکانہ ہے۔ تو نفس کی خواہشات کو توڑنے پر اور روکنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ ہم نفس کی خواہشات کو توڑتے ہیں یا پورا کرتے ہیں۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم تو ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی تھوڑی سی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو بس ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے میں۔ تو آج کی اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اصلی دشمنوں کو پہچانیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں رشتہ دار دشمن ہے، پڑوسی دشمن ہے، بھئی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اصل ہمارے دشمن دو ہی ہیں، ایک باہر کا ہے، ایک اندر کا ہے، باہر کا شیطان اور اندر کا نفس، بس یہ دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے تو پڑوسی کچھ ان کی مخالفت کرتا تھا، ایک دن اس نے بہت الٹی سیدھی باتیں کر دی، تو ایک آدمی نے آ کے کہا جی فلاں بندے نے تو آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں۔ کہنے لگے بھئی میں دو دشمنوں سے نمٹنے میں مشغول ہوں، فارغ ہو کے پھر میں اس سے بھی نمٹ لوں گا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اچھا ایک کا تو مجھے پتا ہے کہ اس نے ان کے خلاف باتیں کی، اور دو کون سے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کن دو سے آپ نمٹ رہے ہیں؟ فرمایا نفس اور شیطان سے، جب ان سے نمٹ لوں گا پھر میں تیسرے کا بھی خیال کر لوں گا۔ تو ہماری زندگی ان دو میں ہی گزر جائے گی۔ یہ ایسے دشمن ہیں، موت تک ہمیں ان سے خطرہ ہے، موت تک، آخری لمحے تک خطرہ ہے۔ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا جہاں کوئی انسان مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ زندگی میں وقت ایسا نہیں آ سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو طلباء نے سوچا کہ ہم حضرت کے سامنے کلمہ پڑھیں، تلقین ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت پڑھتے لا پھر خاموش، پھر پڑھتے لا پھر خاموش۔ طلباء حیران کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کی شان کی طبیعت تھوڑا سنبھل گئی۔ طلباء نے پوچھا کہ حضرت ہم تو پورا کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ صرف لا کا لفظ بول رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے آیا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور میں اس بدبخت کو جواب دے رہا تھا لا نہیں، ابھی بھی مجھے خطرہ ہے تجھ سے، جب تک میری جان نہ نکل گئی میں اطمینان میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی آخری لمحے میں بھی ہمیں خطرہ ہے، کیونکہ مشائخ نے لکھا ہے کہ شیطان تو معمولی باتوں پہ ہمیں گناہ کروا دیتا ہے، موت کے وقت تو یہ پورا زور لگا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ جو فوت شدہ ہوتے ہیں نا والدین، جن سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، ان کی شکل میں آتا ہے اور بندے کو دین سے گمراہ کر دیتا ہے، ایسے حربے بھی اختیار کرتا ہے۔ تو جو ہمیں آسانی سے اب گرا لیتا ہے، موت کے وقت تو یہ یقیناً گرائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت ہے اپنی خواہشات کو توڑنا اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کے رکھنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جنت کو جا کے دیکھو، اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جو بندہ دیکھے گا وہ تو جنت جائے بغیر نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد ناگوار باتیں رکھ دی، ناگوار باتوں کو جنت کے گرد رکھ دیا، پھیلا دیا۔ جبرائیل اب جا کے دیکھو، اللہ جنت جانا اتنا مشکل کہ کوئی قسمت والا ہی جنت جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، جبرائیل دیکھو جا کے، اے اللہ اتنی آگ ہے، ایسی جگہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں وہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد خواہشات کو ڈال دیا، لذتوں کو ڈال دیا۔ جبرائیل اب دیکھو، یا اللہ اب تو لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جو جہنم سے بچے گا۔ تو جہنم میں جانے کا راستہ خواہشات کی اتباع والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ خواہشات کو توڑنے کا راستہ ہے۔ آپ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں نا، تو جس منزل پہ جا رہے ہیں آپ ارد گرد کی عمارتوں سے
اور مکانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا رخ کس طرف ہے، میں کہاں صحیح رخ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ آج بھی آپ دیکھنا چاہیں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں، تو اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، اگر ہم اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں، اگر ہم گناہوں کے خیالات آتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ کیوں کہ یہ ناگواری ہے، طبیعت کے اوپر ناگواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے غیر محرم سے نظر بچاتے ہیں، جھوٹ بولنے کا موقع ہوتا ہے، ہم سچ بولتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، گناہ کا ذرا سا موقع آیا، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب کہ ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہو اور خوش فہمی میں رہے کہ جی میں جنت چلا جاؤں گا، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا۔ اچھا، خواہشات کو توڑنے سے کیا مراد؟ یہ نہیں ہے کہ انسان ٹھنڈا پانی نہ پیے، رات کو نہ سوئے، بیوی سے ملاقات نہ کرے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ جو خلاف شرع خواہشات ہوتی ہیں ہماری، ان کو توڑنا۔ ٹھنڈا پانی پیے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے خوبصورت بیوی دی ہے، دل میں گھر کرنے والی، اس کے ساتھ وقت گزارے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ نرم بستر ملے ہیں، اس پہ آرام کرے، مگر اٹھ کے تہجد بھی پڑھے، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان سے منع نہیں کیا شریعت نے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو خواہشات خلاف شرع ہوتی ہیں، جو شریعت کے خلاف، جو نفس کا تقاضا، نفسانی، شیطانی، شہوانی خواہشات ہوتی ہیں، تم ان کو روکو۔ تو پھر یہ کام تو اتنا مشکل نہیں نہ رہا، آسان ہے۔ تو ہمیشہ اپنے نفس پر غور کرتے رہیں، کوئی بھی خواہش دل میں ہو فوراً فیصلہ کریں کہ یہ خواہش پوری کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اور اگر خلاف شریعت ہے تو یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کو توڑیں۔ یہ نہیں پورا کرنا۔ اگر یہ آپ کی عادت بن گئی، یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ مومن ہر وقت جہد کی حالت میں ہوتا ہے، ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا۔ ایک مستقل اس کی جنگ چل رہی ہوتی ہے اپنے من کے اندر، کہ شیطان ایک سے ایک گناہ کا خیال ڈال رہا ہوتا ہے اور مومن اس خیال کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ مومن اس خواہش کو اللہ کے لیے توڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل جہاد کون ہے، کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا سب سے افضل جہاد ہے۔ نفس کی خواہشات کو توڑنے کا کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ذرا احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جفت الجنت بالمکارۃ، حفت الجنت بالمکارۃ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناگوار چیزوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا۔ اب جو جنت جانا چاہتا ہے ان ناگوار چیزوں سے گزر کے جانا پڑے گا، اور وہ ناگوار کیا ہیں؟ اپنی خواہشات کو توڑنا۔ اور جہنم کے گرد شہوات کو رکھ دیا گیا، تو جو بندہ اپنی شہوات کو پورا کرے گا وہ جہنم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو تابع نہ کر دے اس تعلیم کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، جب تک ہم اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہیں کر دیں گے، ہم ایمان والے ہی نہیں کہلائیں گے۔ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ تو آپ سوچیں، ایسے زندگی کے لمحے ہمارے بھی گزرے ہیں کہ جب ہم ایمان سے خالی تھے، جب ہم مومن نہیں تھے اس وقت۔ حدیث پاک میں ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، اس سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، اس حالت میں شیطان اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے کے وقت میں گویا مومن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس وقت۔ تو یہ تو خطرے کی بات ہے۔ ہم اس وقت ایمان والے کہلائیں گے جب ہماری خواہشات شریعت کے بالکل تابع ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوا، کہ جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے نا، وہ ہیں وہ غلط خواہشات جو تمہارے پیٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ خواہشات جو تمہارے
شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیٹ اور شرمگاہ کی جو غلط خواہشات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس کا بہت ڈر ہے، اور یہ کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے۔ اس لیے جو انسان اپنے نفس کی ہر چاہت کو پورا کرتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہوتا، وہ تو نفس پرست ہوتا ہے۔ خدا پرستی الگ چیز ہے، نفس پرستی الگ چیز ہے۔ زر پرست، زن پرست، نفس پرست، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا نام بت پرستوں میں لکھا ہوا۔ دنیا میں جتنا نفس کی پوجا کی گئی اتنی کسی اور بت کی پوجا نہیں کی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم عند اللہ من هوى متبع، کہ آسمان کے نیچے خواہشات کی پیروی کرنے سے زیادہ بڑا بت اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بت انسان کا نفس ہے، انسان کی خواہشات ہیں، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جی ہم کرنا تو وہ ہے جو میری مرضی میں آئے گا۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی ہماری کہاں گئی؟ ختم ہو گئی۔ مرضی تو اب اللہ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی جہنم پہنچانے والی ہیں۔ شح مطاع، ایسا لالچ یعنی ایسا بخل کہ انسان جس کی پیروی کرے۔ حوى متبع، ایسی خواہشات کہ انسان اس کے پیچھے لگ پڑے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کے اندر اگر عجب ہونا، میں ہو، خود پسندی ہو، تو یہ خود پسندی بھی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں اس بندے کا مرتبہ جو اپنی خواہشات کو توڑتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے الغالب لہواہ اشد من الذی یفتح المدینۃ وحدہ، کہ جس بندے نے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیا یہ اس بندے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے جس اکیلے بندے نے پورے شہر کو فتح کر لیا۔ اب اکیلے بندے کا شہر کو فتح کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن جو اپنے نفس کو فتح کر لیتا ہے وہ شہر کو فتح کرنے والے سے بھی زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ نے ان کو ہوا میں اڑنے کی کرامت عطا فرمائی تھی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے اور تخت کو ہوا اڑا کے لے جاتی تھی۔ چنانچہ کسی نے ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو ہوا میں اڑنے کی یہ فضیلت کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے جواب میں کہا ترکت الہوا، میں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، فادخلت فی الہوا، اور میں ہوا کے اندر اڑنے کی فضیلت پا گیا۔ تو جو خواہشات کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہوا میں اڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، ایسی کرامات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ هَمَّهُ أَحَدِهِمْ فِيهِ بَطْنَهُ وَدِينُهُ هَوَى، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کا ہم کا معنی غم، کہ ان کا غم ان کے جو پیٹ ہے نا وہی بن جائے گا۔ اب آج دیکھ لیں ہم صبح سے لے کے شام تک پیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ پیٹ ہی ہوتا ہے۔ پلاننگ کرتے ہیں تو اسی کی، دفتر کے یہ کام سمیٹنے ہیں، بزنس کے یہ کام سمیٹنے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری یہ فکر ہوتی ہے، تو گویا ہماری فکر ہی پیٹ ہی سے متعلق رہتی ہے، اور دین اس کا خواہشات کی پیروی بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے داؤ کا ہوا کا، کہ تیری خواہشات تیری بیماری ہیں، و دواؤ کا ترک ہوا کا، اور اس کی دوا خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ تو خواہشات کو چھوڑ دینا، توڑ دینا، روک لینا، یہ ہمارے پرواز کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس بات کو آج کی محفل میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے پہلے تو اس کو سیریس نہیں لیا، اب اس کو سیریس لینا ہے، اور جو بھی خواہش ایسی آئے اس خواہش کو ہم نے توڑنا ہے۔ دیکھیں کھانے کے مزے الگ ہیں، بھوکا رہنے کے مزے الگ ہیں، غیر محرم کی طرف دیکھنے کے مزے الگ ہیں، آنکھ بند کرنے کے مزے الگ ہیں۔ اصل میں ہم نے ابھی آنکھ بند کرنے کے مزے چکھے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں بولنے کے مزوں کا پتہ ہے، خاموش رہنے کے مزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو مزے اس طرح رکھے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، چنانچہ جن کو بھوکا رہنے کے مزے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ،
وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اسی دنیا میں لوگ ہیں. ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، سیف اللہ بیٹا چھوٹا تھا، تو انہوں نے بتایا جی کہ مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اور میں 35 سال سے مستقل روزے میں زندگی گزار رہا ہوں. چونکہ شیخ کو تو اپنے اعمال بتاتے ہیں، تو اپنے حالات بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی الحمدللہ زندگی کے 35 سال گزر گئے ہیں، میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، میں ہر روز روزے سے رہتا ہوں. تو سیف اللہ بڑا حیران ہوا، اس نے سن لی بات. بعد میں مجھے کہنے لگا ابو جی 35 سال یہ روزے سے رہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹا یہ آسان کام ہے، ایک کام اس سے زیادہ مشکل ہے. کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا ان کو ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں. تو اس نے جب جا کے بات کی تو وہ کہنے لگے یہ واقعی مشکل ہے، میری تو عادت بن گئی ہے، میں سحری میں کھا لیتا ہوں اور مغرب کے بعد کھا لیتا ہوں، تو میرے لیے 35 سال روزے سے گزارنے آسان ہے، ایک دن افطار ایک دن روزہ یہ مشکل کام ہے. لیکن اللہ کی شان کے ایسی زندگی گزارنے والے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں. چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں قاری صاحب، ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت میں ایک عمل آپ کے سامنے چھپا نہیں سکتا، بتانا ہے چونکہ آپ میرے شیخ ہیں. میری زندگی کے 53 سال اس وقت گزر چکے ہیں، میں ایک دن روزہ ایک دن افطار کی ترتیب پہ چل رہا ہوں. 53 سال تو کرنے والے اب بھی کر رہے ہیں، سارے ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ کے مقبول بندے، نیک بندے، عمل کرنے والے بندے، نفس کو پچھاڑنے والے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. انہی کی برکت سے تو ابھی دنیا موجود ہے، اگر نہ ہوتے اللہ دنیا کی بساط کو ہی سمیٹ دیتے. اور ہم سے مہینے کے 3 روزے نہیں رکھے جاتے، ایام 20 کے، یا سوموار جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا. حالانکہ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر ہم اس راستے پہ ابھی چلے ہی نہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا کیسے ہے. جب توڑنے لگیں گے نا تو پھر ہمیں خیال آئے گا کہ اس توڑنے کا طریقہ کیا ہے. پھر ہمیں روزہ معاون نظر آئے گا کہ روزے سے انسان کی شہوات ٹوٹتی ہیں اور نفس کو پچھاڑنا آسان ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے اعلم ان البلاء کلہ فی ہوا کا، کہ بلا ساری کی ساری تمہاری خواہشات میں ہے. والشفاء کلہ فی مخالفتک ایاہ، اور اس کی شفا ان خواہشات کی مخالفت کرنے میں ہے. حجاج بن یوسف کا ایک قول ہے الکفر فی اربعۃ اشیاء، 4 چیزیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں. 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. ان میں سے ایک الغضب والشہوہ، غضب بھی یعنی غصہ بھی، اور دوسرا شہوت بھی، اور تیسرا والرغبۃ والرہبہ. رغبت کہتے ہیں کہ کسی کو بہلانا پھسلانا، اور رہبہ کہتے ہیں ڈرانا کسی کو. تو ڈرانے دھمکانے سے بھی انسان کفر میں چلا جاتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کو کفر کی طرف کھینچا جاتا ہے، ان کو مالی فائدے دے کے، ان کو ویزے دے کے، ان کو اور اس طرح کی رغبتیں دے کے، اور لوگ اس کی خاطر اپنے دین سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے کام نکلوایا جاتا ہے. تو 4 چیزیں ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں. ثم قال، پھر اس نے یہ کہا رأیت من حسنتین، ان میں سے 2 چیزوں کا میں نے خود تجربہ بھی کیا. غضب کا کہ رجلا غضب فقتل امہ، ایک نوجوان تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا. ورأیت رجلا عاشقا فتنصر، اور ایک نوجوان اس کو ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا تو وہ اس کے عشق کے پیچھے عیسائی بن گیا. تو شہوت کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھا اور غضب کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھا. تو یہ 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. یہ بھی فرمایا گیا من اصح الناس عزما، پوچھا گیا یحییٰ بن معاذ سے کہ عزم میں سب سے زیادہ انسانوں میں پختہ اور اچھا کون ہے؟ قال، فرمایا الغالب لہواہ، جو اپنی خواہشات پہ غالب آ گیا وہ عزم میں سب سے زیادہ پکا انسان ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے صنم کل انسان ہواہ، ہر انسان کا بت اس کی خواہشات ہیں. تو یہ ہماری خواہشات ہمارا بت ہیں اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پوجا. مسجد سے ذرا باہر نکلے، غیر محرم جاتی نظر آئی، اب نفس چاہتا ہے کہ اس کو دیکھو. اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو گویا ہم نے اس بت کی پیروی کی، اپنے اللہ کی پیروی نہیں کی. بشر بن حارث فرمایا کرتے تھے لا تجد حلاوت العبادت حتی تجعل بینک و بین شہوات حائطا من حدید، کہ تو اس وقت تک عبادات کی لذت کو نہیں پا سکتا جب تک اپنے اور اپنی خواہشات کے درمیان
لوہے کی آڑ نہ بنا لے، لوہے کی دیوار نہ بنا لے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے۔ لنگوٹ کہتے ہیں کہ انسان جو اپنے تہبند کے اندر پینٹی پہنتا ہے اس کو لنگوٹ کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا۔ تو کسی نے پوچھا جی لوہے کا لنگوٹ سے کیا مراد؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں جنسی گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیسی صاف پاکیزہ زندگی ہوگی کہ زندگی میں جنسی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آج اگر دیکھیں تو ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ جنسی گناہ میں ملوث نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں جب انسان لوہے کا لنگوٹ باندھتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں کمزور ہو گیا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ وَأَقْوَى الْخَلْقِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ قوی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں قوی ثابت ہو گیا۔ چنانچہ بعض حکماء نے کہا ہے اعدل الناس من انصف عقلہ من ہواہ، انسانوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا وہ ہے جس کی عقل اس کو اس کی خواہشات پر پیروی کرنے سے روک دے، جس کی عقل سلیم ہو اور وہ اس کو خواہشات پہ چلنے سے روک لے، یہ بندہ انسانوں میں سب سے زیادہ انصاف والا بندہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کو پامال کر لے، اس کو دبا دے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ وَالْعَاجِزُ، اور عاجز وہ ہے مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پر بڑی امیدیں باندھتا رہے، یعنی دیکھنے میں نفس کے پجاری اور ویسے دل میں بڑی تمنا کہ جی ہم نے تو جنت جانا ہے، اور بیٹھ کے جنت کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم جنت میں یہ کریں گے اور جنت میں یہ کریں گے۔ بھئی کریں گے تو اپنی جگہ پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو انسان کو کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تم نے تو جنت جانا ہی جانا ہے۔ ایک صاحب بات کرتے ہوئے مجھے کہنے لگے جی آخر اللہ نے کسی کو تو جنت بھیجنا ہی ہے۔ میں نے کہا بھئی کسی کو تو بھیجنا ہی ہے، بات تو ہماری ہے، ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ فرمایا الا یا رب شہوت ساعۃ اورثت حزنا طویلا، کہ چند لمحوں کی شہوت انسان کو لمبا غم عطا کر دیتی ہے۔ اور واقعی جو لوگ شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کو پریشانیاں ملتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں تو انتظار کر ہی رہی ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ لیس الشدید من غلب الناس، وہ قوی بندہ نہیں کہ جو انسانوں پہ غالب آ جائے، ولکن الشدید من غلب نفسہ، جو اپنے نفس پہ غالب آ جائے وہ قوی انسان ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وما جہاد الاکبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کون سا ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہدۃ العبد ہواہ، کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے شریعت پر عمل کی خاطر۔ یہ بھی تو مجاہدہ ہوتا ہے نا، کہ طبیعت چاہتی ہے کہ انسان سویا رہے، میٹھی نیند آ رہی ہے اور انسان تہجد کے لیے اٹھے، فجر کے لیے اٹھے، تو یہ خواہشات کے خلاف کرنے والی بات ہوئی نا۔ تو ایسا کرنے والا وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے امت نفس کا تحییھا، تو اپنے نفس کو مار دے، تجھے باطن کی زندگی نصیب ہو جائے گی، تو روحانی طور پر زندہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نفس کو زندہ رکھیں گے تو ہمارا دل مرا ہوا ہوگا، اور اگر نفس کو مار دیں گے تو دل زندہ ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ راستہ اپنی خواہشات کو توڑنے کا راستہ ہے، چھوڑنے کا راستہ ہے۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے پوچھا اے اللہ میں آپ تک کیسے آ سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ باجید تو اپنا ایک قدم نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا۔ ایک قدم نفس کے اوپر رکھ لے اور تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچے۔ اس خواب کے بعد باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت 2 قدم ہے کا کیا معنی؟ فرمایا ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو سامنے رکھیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس کی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور ہمیں جنت بھی مل جائے. ای خیالست و محالست جنو، یہ پاگل پنے والی بات ہے کہ انسان جا مشرق کی طرف رہا ہو اور مغرب کی منزل پہ پہنچنے کے خواب دیکھ رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی ایک سکھ کا لطیفہ ہے کہ بیچارے نے جانا تھا مشرق کی طرف اور وہ اس ٹرین پر بیٹھ گیا جو مغرب کی طرف جاتی تھی. اب وہ اپنے اوپر جو سلیپر ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے لیٹ گیا، نیچے اور بھی سواریاں آ کے بیٹھ گئیں. جب آنکھ کھلی تو اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی مغرب کی طرف. اس نے جانا تھا مشرق کی طرف. کہنے لگا دیکھو سائنس نے کیسی ترقی کر لی ہے، نیچے والے مغرب جا رہے ہیں، اوپر والے مشرق جا رہے ہیں. تو کہیں ہمارا بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہم نفس کی خواہشات کو پورا کریں اور اپنے دل کو سمجھا رہے ہوں کہ نہیں ہم تو جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں. حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے الموت الاحمر مخالفت النفس، کہ جو سرخ موت ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کا دوسرا نام ہے. یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا، اس کو موت احمر کہا مشائخ نے. حدیث مبارکہ میں ہے نظر الرجل الی محاسن المرأة سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ ایک بندے کی نظر غیر محرم اجنبی عورت کی طرف وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے. یورث الشہوۃ فی القلب، اس سے قلب کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے، شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے. ایک فکرے میں پوری بات سمجھا دی. آنکھ دیکھتی ہے دل تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے. جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے بندے ہیں وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. آج کل بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ خلل آ جاتا ہے جی اور ہم تو جی صرف فون پہ بات کرتے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں. ایک نوجوان آئے بیت ہوئے تو وہ اپنے غلط تعلق کو جسٹیفائی کر رہا تھا، اور جی بس میں صرف بات کرتا ہوں اور کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی بات سے ہی تو بات بڑھتی ہے. جی میں حضرت بس صرف بات کرتا ہوں. میں نے کہا یہی تو پہلی سیڑھی ہے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھیں گے اگلی سیڑھیاں خود چڑھیں گے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے. دیکھیں انبیاء 1,24,000، ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا اے اللہ ہم آپ کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ عارف تھے، جانتے تھے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. ہم جنت میں جا کے دیکھ سکیں گے، آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں وعدہ ہے. سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بھائی وہ بھی تو ایک پیغمبر علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ انبیاء میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی تھی. چنانچہ جو بندہ ہم کلامی کرتا ہے اس کے دل میں محبوب کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف بات کرتے ہیں، آج بات کریں گے کل پھر دیکھنے کی تمنا کریں گے، اور جب دیکھیں گے تو وہی ہوگا جو شیطان کرواتا ہے. تو بات تک بات نہیں رہتی، بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہ پہلے قدم پہ ہی ختم کریں کہ بات ہی نہیں کرنی، یہ سلسلہ شروع ہی نہیں کرنا. جس نے سلسلہ شروع کر دیا پھر شیطان اس کو لے کے اس راستے پہ چل پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکفلوا لی بستن، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اکفل لکم بالجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بندہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. واذا اؤتمن فلا یخن، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلِفْ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے. غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو یعنی دوسروں کو ایذا نہ دو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو شخص ان 6 چیزوں کو کر لے گا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو بندہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ بھی دیتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں. چنانچہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اپنے نفس پر جبر کریں گے
اور ہم تو محروم ہو جائیں گے. نہیں، محروم نہیں ہوتے، اس کے بدلے اللہ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرۃ ثم يغض بصره الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها، کہ جب کوئی بندہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا حسن اچھا لگتا ہے، ولو اعجبک حسنہن، اور دل چاہتا ہے کہ دیکھوں مگر وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کے بدلے عبادت کی لذت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ جو بندہ چاہے کہ مجھے تلاوت کی لذت ملے، نماز کی لذت ملے، سجدے کا سرور ملے، آخری رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت ملے، یہ تمام لذتیں حرام کاموں سے بچنے پر نصیب ہوتی ہے. اب حرام کاموں کے ساتھ ہم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ حرام کاموں کے ساتھ یہ لذتیں مل ہی نہیں سکتی، چاہے ہم کتنی اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. اس کی مثال تو وہی ہو گئی کہ ایک آدمی کمرے میں سوئی ڈھونڈ رہا تھا، تو دوسرے نے کہا کہ بھائی چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. اس نے بھی اس کے ساتھ پورے کمرے میں سوئی تلاش کی، کہیں نظر ہی نہیں آئی. اس نے کہا بھائی ماربل لگا ہوا ہے نیچے، اگر اس کمرے میں کہیں سوئی پڑی ہوتی تو ہم دونوں ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں مل جاتی. وہ کہنے لگا اصل میں سوئی تو میری گری تھی ساتھ والے کمرے میں، وہاں اندھیرا تھا، یہاں روشنی تھی، میں یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. تو بھئی یہاں ڈھونڈنے سے سوئی تو نہیں نہ ملے گی. خواہشات کی پیروی کرنے والے راستے پر ہمیں عبادت کی لذت کیسے مل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. ہم اس کو اس راستے پہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں عبادت کی لذت ملتی ہی نہیں. وہ تو ملتی ہی نفس کے خواہشات کو توڑنے والے راستے پہ ہے. ہم راستہ تو ٹھیک اپنائیں، پھر ہمیں عبادت کی لذت بھی نصیب ہو جائے گی. چنانچہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے اور نفس کی پیروی ہے، اس کے معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ ہے بھوکا رہنا، روزہ رکھنا یا کم کھانا، دونوں میں سے کوئی بھی چیز، یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے. چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں الفکر نصف العبادت، فکر جو ہے وہ آدھی عبادت ہے. وقلت الطعام ہی العبادہ، اور کم کھانا اصل عبادت یہ ہے. حضرت عمر لانو ایک وقت کے کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے. ہمارے بعض مشائخ بہت کم کھاتے تھے. ہماری شہوات مضبوط ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں. ہم ہر وقت سی فوڈ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں کھانا دیکھا وہیں اس کو کھا لیا. تو جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو پھر خواہشات مضبوط ہوتی ہیں، پھر شہوات انسان پہ غالب آ جاتی ہیں. حدیث پاک میں ہے ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الاخرہ، جو بندہ دنیا کے اندر اکثر پیٹ بھرا رہے گا وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہے گا، بھوکا پیٹ رہے گا. نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر، کہ جو کی روٹی سے نبی علیہ السلام نے یومین 2 دن متواتر پیٹ نہیں بھرا حتی ماتا، حتی کہ نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے تک 2 دن متواتر جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. ایک حدیث مبارکہ ہے لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب، زیادہ کھانے اور پینے سے دلوں کو مردہ مت کرو. فإن القلب كالزرع، دل کی مثال کھیتی کی سی ہے. یموت اذا کثر علیہ الماء، جب کھیتی میں پانی زیادہ دے دیا جائے تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے. جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا تجربہ کر لیتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ کھیت میں دے دیا جائے تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے، فصل خراب ہو جاتی ہے، اور جڑیں گل جاتی ہیں اور پودے مر جاتے ہیں. تو جس طرح زیادہ پانی دینے سے پودے مر جاتے ہیں، زیادہ کھانے پینے سے انسان کا دل مر جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو. فإن الأجر فی ذلک، اس میں بہت بڑا اجر ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے من شبع ونام قسا قلبہ، جو کھائے اور سو جائے اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. بس دنیا میں 2 ہی کام ہوتے ہیں، کھانا پینا اور سو جانا. ایک بزرگ فرماتے تھے لکل شیء زکات وزکات البدن الجوع، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور بدن کی زکات بھوک ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے احیوا قلوبکم بقلت الضحک وقلت الشبع، کہ تھوڑا ہنسنے سے
اور تھوڑا پیٹ بھرنے سے تم اپنے دلوں کو زندہ کر لو، وطہروہا بالجوع، اور بھوک کے ذریعے سے اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لو۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھوک کے مزے لینے پڑیں گے۔ چنانچہ بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں گرمیوں کا موسم اس لیے اچھا لگتا تھا کہ ہم روزہ رکھتے تھے اور ہمیں روزے کی حالت میں جہاد کرنے کا مزہ آتا تھا۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے العاقل من کان لہ علی جمیع شہواتہ رقیب من عقلہ، کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ تمام شہوات کے مقابلے میں جس کی عقل اس کی رقیب و نگران ہو، یعنی عقل ایسی ہو کہ جو اس کو بتاتی رہے یہ کرنے والا کام ہے، یہ نہیں کرنے والا کام، تو ایسا بندہ صحیح عقل مند ہوتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے بصیرت حاصل کرنا چاہے اس کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ بھوکا رہنے سے انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے اور ذکر کی تاثیر نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے بعض لوگ اپنے اور اپنے سینے کے درمیان کھانے کی آڑ رکھتے ہیں پھر بھی مناجات کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر پیٹ بھرا رہے گا تو مناجات کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ بھوکا رہنے سے تواضع اور انکساری نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اجوع یومن و اشبع یوما، ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں پیٹ بھر کر کھاؤں، فَإِذَا جُعْتُ صَبَرْتُ، جس دن میں بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، وَتَضَرَّعْتُ، اور اس دن میں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں، وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جس دن میں پیٹ بھرا رہوں، شَكَرْتُ، اس دن میں آپ کا شکر ادا کروں۔ پھر جو بندہ بھوکا رہتا ہے اس بندے کو عذاب یاد رہتا ہے، بھوکا رہنے کی یہ صفت ہے، اور اسے غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کثرت سے بھوکا رہتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کثرت سے بھوکا کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر سیر ہو کر کھاؤں تو میں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں، اس لیے میں بھوکا رہتا ہوں کہ مجھے بھوکے لوگ یاد رہیں۔ جو بھوکا آدمی ہوتا ہے اس کی شہوات ٹوٹتی ہیں، شہوت کلام اور شہوت فرج سے وہ بچ جاتا ہے۔ پھر جو انسان بھوکا رہتا ہے اس کی نیند کم ہوتی ہے۔ جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کے لیے عبادات کرنی آسان، بدن کی صحت برقرار رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے سومو تصحو، کہ تم روزہ رکھو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ پھر جو بھوکا رہتا ہے وہ تھوڑے مال پر قناعت کر لیتا ہے۔ جو بھوکا رہتا ہے وہ اپنے فالتو مال کا یا کھانے کا صدقہ کر سکتا ہے، غریبوں کو دے سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایما امرئن اشتہا شہوتن فرد شہوتہ وآثر بها علی نفسہ غفر اللہ لہ، کہ جس بندے کو شہوت گناہ کی طرف کھینچے اور وہ بندہ اپنی شہوت پہ قابو پا لے، گناہ نہ کرے، اس عمل پر اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اگر مجاہدہ کریں گے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، اجر بہت زیادہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو ہم نے پورا نہیں کرنا، بلکہ اس کو شریعت کے ترازو پہ پیش کرنا ہے۔ شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے، اگر خلاف ہوگی تو ہم شریعت کو نہیں توڑیں گے، ہم خواہش کو توڑیں گے، اور خواہش کو توڑ کر ہم اللہ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے، اے اللہ ہم آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، ہم نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ اس طرح ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر نفس کی پیروی کریں گے تو ہم شیطان کے گروہ میں شامل ہوں گے، اور حزب الشیطان ہم الخاسرون، وہ ہمیشہ خسارہ اٹھاتے ہیں جو شیطان کا گروہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا گروہ ہوتے ہیں ان حزب اللہ ہم الغالبون، وہ مفلحون ہوتے ہیں، وہ غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی کنوارا ہے تو نکاح کر لینا چاہیے تاکہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور ایک اہم بات کہ جہاں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ان الفاظ کو سوچے اور اپنے دماغ میں ہر وقت رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں،
تو ہم اگر نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جائے گا نگاہ اٹھنے سے بھی پہلے۔ مشائخ نے کہا کہ آدمی غیر محرم کی طرف نگاہ بعد میں اٹھاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کے آ رہا ہے۔ تو ہم اگر غیر محرم کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اللہ کے دوستوں میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ یہ جو شہوت ہے نا، اس کی مثال آگ کی مانند ہے، اور یہ جہنم کی آگ کا حصہ سمجھ لیں۔ اس لیے جو دنیا میں اس آگ کو پورا کرتا پھرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ نور سے بجھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بندوں کو ڈالیں گے اور جہنم کہتی رہے گی کہ حل میں مزید، حل میں مزید۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی ٹانگ کو اس کی طرف کریں گے، ساق کو اس کی طرف کریں گے۔ جب کریں گے تو یہ ساری کی ساری جہنم کی آگ، یعنی اس وقت جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بجھ جائے گی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا نور جہنم کی آگ کو بجھائے گا، تو نور میں یہ صفت ہے، وہ نار کو بجھا دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں وہ نور تھا، ان کو نار کے اندر 40 دن کے لیے ڈالا گیا تھا اور آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ نقصان کیوں نہیں پہنچا تھا؟ دل میں نور تھا ان کے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن مومن جب جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نورک تطفئ الناری، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے دل کے نور نے تو میری آگ کو ہی بجھا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ تو اگر شہوت کی آگ کو ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے دل کو نور سے بھر لیں۔ جب دل میں نور آ جائے گا پھر شہوت کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو جتنا ہم اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے جائیں گے۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ اور کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ پڑنا کہ جی اب میرا نفس جو ہے وہ تو بڑا ٹھیک ہو گیا ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس کا مارے سخت جاں، مار کہتے ہیں سانپ کو، نفس کا مارے سخت جاں دیکھے ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ یہ ایسا سخت جان سانپ ہے، جلدی نہیں مرتا، ذرا ہم اس سے غافل ہوئے تو یہ ہمیں ڈس لے گا۔ یہ نفس جو ہے نا یہ فرعون ہے، یہ بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، لہذا ہمیں اللہ کے لیے اس کے ساتھ بغض ہے۔ تو جو حدیث مبارکہ ہے نا من احب للہ و ابغض للہ، تو اللہ کے لیے محبت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میدان میں لوگ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو آج یہ بات کھل گئی، لہذا آج کے بعد نفس سے اور شیطان سے ہمیں اللہ کے لیے بغض ہے۔ ہم نے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ جیسے اگر کوئی دشمن بات کر دے تو بندہ کہتا ہے میں کیوں پورا کروں۔ اب نفس جب اندر خواہشات ڈالے گا نا تو ہمارا روز کا ریسپانس یہ ہو کہ میں کیوں پورا کروں، میں کیوں پورا کروں، میں نہیں پورا کرتا۔ تو نفس کی خواہشات کو توڑنے کی عادت ڈال لیجئے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہمیں جنت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ